يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. السلام علیکم اسلامک ڈائریز کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں. پیارے دوستوں، مکڑی جسے ہشت پا بھی کہتے ہیں ایک شکار خور غیر فقاری جانور ہے جس کا جسم 2 قطعات پر مبنی ہوتا ہے، 8 ٹانگیں، بغیر جبڑے کا منہ اور بغیر پر کے. اس کے مطالعے کو عنکبوتیات کہا جاتا ہے. دنیا بھر میں اس کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں. دنیا بھر میں پائی جانے والی مکڑیاں جگہ اور موسم کے اعتبار سے مختلف رنگوں اور جسامت کے حامل ہوتی ہیں. تمام مکڑیوں میں جالا بنانے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے. یہ جالا ریشمی لحمیات پر مشتمل ہوتا ہے. زیادہ تر مکڑیاں اس جالے کو شکاری ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں. مکڑیوں کی کچھ اقسام بے ضرر ہوتی ہیں جبکہ کچھ انتہائی زہریلی بھی ہوتی ہیں. ان کی خوراک زیادہ تر چھوٹے کیڑے مکوڑے جیسا کہ چونٹی، مکھی وغیرہ ہوتی ہیں. دوستوں، اکثر مکڑیاں اپنے اندر سے ایک گاڑھا لعاب نکالتی ہیں جس سے وہ جالا بنتی ہیں. وہ جالا ان کی رہائش گاہ اور شکار گاہ ہوتا ہے. گرم علاقوں کی مکڑیاں اچھی خاصی جسامت کی ہوتی ہیں. مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 8 آنکھیں. بظاہر سامعہ کا کوئی آنا نہیں ہوتا، انسان کے لیے اس کا کاٹنا مہلک نہیں ہوتا. مکڑیاں جنگجو بھی ہوتی ہیں اور اکثر ہنگاموں میں ایک ٹانگ کھو دیتی ہیں جو پھر سے نکل آتی ہے. جس مسالے سے مکڑیاں جالا بناتی ہیں وہ لیزدار عرق کی مانند ہوتا ہے اور مکڑی کی اعضاء سے خارج ہوتا ہے. وہ جلد خشک ہو کر جم جاتا ہے اور اس سے ریشم نما دھاگا بنتا ہے جسے مکڑی اپنے کاٹنے والے اعضاء سے ہٹ کر جالا بنانے میں استعمال کرتی ہیں. پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکڑی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات دیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ گھروں میں مکڑی جالوں کو چھوڑنے کا کیا نقصان ہے. اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ مکڑی کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے قبل 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا. جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچے تو اللہ کے حکم سے اس غار کے دہانے پر مکڑیاں جالا بن چکی تھیں. کفار مکہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ اس غار میں کون آیا ہوگا. یوں اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھا. یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ مکڑیوں کو مارنے سے اجتناب کرتے ہیں. مکڑی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورہ سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے. دوستوں، مکڑیوں کا ذکر آتے ہی لوگوں کے دلوں پر خوف اور بدمزگی چھا جاتی ہے، اور بعض تو اس قدر خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ اس خاص نام سے ڈرتے ہیں اور ڈرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈر میں مبتلا افراد کو مکڑیوں سے بے انتہا خوف محسوس ہوتا ہے. ان میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کافی زیادہ پائی جاتی ہے. دوستوں، آئیے اب آپ کو مکڑیوں کے بارے میں کچھ حیرت انگیز معلومات بتاتے ہیں. مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے. اس کے 8 پاؤں اور 8 اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے اور اللہ کی شان ہے کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں. مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی. جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے. دوستوں، ایک تحقیق کے مطابق 50% خواتین اور 10% مرد مکڑی سے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مکڑیوں کی زیادہ تر اقسام انسانوں کے لیے غیر مضر ہے اور غیر زہریلی ہوتی ہیں، بلکہ انسان کو مکڑیوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر فائدہ ہی ہوتا ہے۔ فصلوں اور ان کے قرب و جوار میں پائے جانے والی مکڑیاں فصل دشمن اور انسان دشمن کیڑوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ مکڑیاں فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ وہ پودوں کے پتے یا زرعی اجناس بالکل نہیں کھاتی۔ دوستوں، آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ کچھ ممالک میں مکڑیاں باقاعدہ خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ تارنتولا نامی مکڑی سائز میں 1 فٹ تک بڑی ہوتی ہیں، اس کی کچھ اقسام تو 1 فٹ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ مکڑی لاطینی امریکہ کے ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ برازیل میں تلی ہوئی تارنتولا مکڑیاں تھال میں لیے فروخت کرنے والے عام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مغرب اور ایشیا کے کچھ لوگوں کو تو مکڑیوں سے اس قدر پیار ہے کہ وہ انہیں پالتو جانوروں کی طرح پالتے ہیں۔ جاپان میں بھی یہ شوق عام ہے، اور جاپان ہی میں مکڑیوں کا سب سے بڑا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ ایک جاپانی قصبے میں جس کا نام کاجیکی ہے، ہر سال مکڑیوں کی لڑائی کروانے کا مقابلہ منعقد ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں دیہات اور قصبوں میں مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے۔ یہ مقابلے صدیوں پرانے ہیں، اور تقریباً 6 صدیوں سے ہر سال جاپان کے اس قصبے میں ہو رہے ہیں۔ ان مکڑیوں کو سیمورائی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ خاص قسم کی مکڑیاں، جسے جاپان میں سیمورائی کہتے ہیں، یہ پائی جاتی ہیں۔ زہریلی مکڑیاں سڈنی، آسٹریلیا کے فنل ویب مکڑی کا شمار زہریلی ترین مکڑیوں میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے ڈسے کا علاج نہ کیا جائے تو 15 منٹ میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ برازیل کی آوارہ گرد مکڑی بھی زہریلے پن میں کسی سے کم نہیں۔ اسے ونڈرنگ اسپائڈر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جالا نہیں بنتی اور ایک سے دوسری جگہ گھومتی رہتی ہیں۔ دوستوں، مکڑیاں ایک ایسا عجوبہ جاندار ہے جو قدرت خداوندی کا حسین تحفہ ہے۔ اسے اللہ نے انسان کی مدد اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا۔ کچھ مکڑیاں تو اتنی رنگین اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی ہی ایک مکڑی مور مکڑی ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا جیسے مور اپنے پنکھ پھیلا کر دل فریب اور حسین رنگ بکھیرتا ہے، ایسے ہی یہ مکڑی اپنی پیٹھ کے ایک خاص حصے کو پھیلا کر مور کی طرح اپنے حسین و جمیل رنگ پھیلا دیتی ہے۔ مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حیرت انگیز خوبی سے نوازا ہے، وہ ہے اس کی ریشم پیدا کرنے کی صلاحیت۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ریشم صرف ریشم کا کیڑا ہی نہیں بناتا، بلکہ ایک قسم کی مکڑی بھی ریشم بناتی ہے۔ مکڑی کی ریشم مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ کیلا مکڑی کی ریشم تو اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ اسٹیل کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کم سمجھی جاتی ہے۔ اسی خاصیت کی بنا پر سائنسدان اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ مکڑی کے ریشم سے انسانی جسم کے لیے بلٹ پروف جیکٹ تیار کی جائے۔ یہ ریشم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ گولی کو بھی روک سکتا ہے۔ اگر اس کو مصنوعی پیمانے پر تیار کر کے لباس بنایا جائے تو پولیس کو اسلحہ بردار مجرموں سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ مکڑیوں میں مادہ کا سائز نر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نر اکثر مادہ کی خوراک بن جاتا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکڑیوں کی بیشتر قسمیں ماحول دوست جاندار ہیں۔ اس کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں اس کے جالے اتار دینے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں مکڑیوں کے جالے ہوں وہاں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو چاہتا ہے گھر میں خیر و برکت ہو، اسے چاہیے کہ دیگر اعمال کے ساتھ مکڑیوں کے جالے ختم کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔